پچھلی ویڈیو کے اختتام پر ہم نے یہ اسکوائرڈ ایرر کی بات کی تھی اس لائن اور ان سارے کے سارے پوائنٹس کے درمیان میں. ہم نے کہا تھا کہ یہ وائی کا جو ڈفرینس ہے اس کو ہم نے اسکوائر کیا تھا اور یہ اس کو ہم نے اسکوائر ایرر کا نام دیا تھا, اور ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ ہم نے سارے کے سارے پوائنٹس کا اسکوائر ایرر یا اسکوائر ڈسٹینس وائی کوآرڈینیٹس کا لے کر ہم نے ان سب کے سب پوائنٹس کو آپس میں ایڈ کر لیتا. اب ہم اس کو آپٹیمائز کرنا ہے اس کو اسکوائر ایرر کو, یعنی کہ ہمیں کچھ ایم اور بی کی ایسی ویلیو لینی ہے جو اسکوائر ایرر کو کم سے کم کرتے ہیں رکھ سکے. اس کو ہم آپٹیمائزیشن کہتے ہیں. تو اس مقصد کے لیے میں اس پورے ایکسپریشن کو جو میں نے اوپر ابھی لکھا تھا پچھلی ویڈیو کے اختتام تک, تو میں اس کو ری رائٹ کروں گا, ایکسپینڈ کروں گا اور سمپلیفائی بھی کروں گا. تو یہ ایکول ٹو, ظاہر بات ہے اسکوائر ایرر آف فرام دا لائن ہے, یہ ایکول ٹو کا مطلب یہ ہے کہ صرف لیفٹ ہینڈ پہ ہی رکھا ہوا, پھر یہ وائی 1 مائنس ایم ایکس 1 پلس بی, یہ پورا کا پورا اسکوائرڈ ہوگا, تو یہ وائی 1 اسکوائرڈ مائنس 2y1 اور پھر یہ بریکٹ میں آ جائے گا ایم ایکس 1 پلس بی پلس ایم ایکس پلس بی ہول اسکوائرڈ. یاد رکھیے یہ سیدھا سیدھا فارمولا ہے اے مائنس بی ہول اسکوائرڈ کا, اور یہاں پر اے جو ہے وہ y1 ہے اور بی جو ہے ایم ایکس 1 پلس بی ہے, تو یہ مائنس کے ساتھ یہ ساری کی ساری اس کی ویلیوز ہمارے سامنے آ گئیں. بالکل اسی طریقے سے y2 کے ساتھ بھی میں کاروائی کروں گا, اور میں اپنی سہولت کے لیے میں اس کو نیچے لکھوں گا اس کے. تو یہ y2 کو اگر میں کروں گا y2 والا ایکسپریشن, تو یہ y2 اسکوائرڈ مائنس 2y2 ایم ایکس 1 ایم ایکس 2 پلس بی پلس ایم ایکس 2 پلس بی کا ہول اسکوائرڈ. یہ ایکسپینشن آ گیا دوسری ٹرم کا. اسی طریقے سے میں 3 4 5 6 7 چلتے 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 یہاں تک کہ میں nth ٹرم تک پہنچ جاؤں گا. تو یہ کچھ ایسے چلتے چلتے, اس کا مطلب ہے کہ بیچ میں اسی طرح کی اور 2 3 4 5 آ رہی ہے, اور اب میں nth ٹرم تک پہنچ جاؤں گا. تو nth ٹرم کے لیے کیا ہو جائے گا, سیم ایکسپریشن صرف سبسکرپٹ تبدیل کر دوں گا, yn کا اسکوائر مائنس 2yn ایم ایکس این پلس بی پلس ایم ایکس این پلس بی کا اس کا ہول اسکوائرڈ آ جائے گا. اب میں اگلی چیز جو میں کرنا چاہ رہا ہوں, میں سارے کے سارے ایکسپریشنز کو ایکسپینڈ کروں گا, پھیلاؤں گا, یعنی کہ یہ جو اب جو مزید جو اسکوائرز کے اندر جو چیزیں رہ گئی ان کو فردر سمپلیفائی کروں گا یا پھیلاؤں گا. تو ایک بار پھر اسکوائر ایرر آف دا لائن از اکول ٹو, یہ ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا, پہلی لائن y1 اسکوائرڈ مائنس 2y1, یہ دیکھیے مائنس 2y1 ایم ایکس 1, یہ آ گئی دوسری ٹرم, اور اس کے بعد مائنس, کیونکہ مائنس باہر موجود ہے, مائنس 2y1 b, یہ آ گیا یہاں پہ. اب پلس ایم ایکس 1, اب ایک بار پھر a پلس بی ہول اسکوائرڈ کا فارمولا, تو یہ m اسکوائرڈ ایکس 1 اسکوائرڈ پلس 2ab میں کیا آئے گا, 2 ایم ایکس 1 b ایم ایکس 1 b ایم ایکس 1 b پلس b اسکوائرڈ. آگے کی ٹرمز بھی اسی میں ہوں گے, بس سبسکرپٹ تبدیل ہوتے رہیں گے. تو یہ دلچسپی کی بات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر میں نے یہ a پلس بی ہول اسکوائرڈ کا فارمولا استعمال کیا. اب دوسری جو ٹرم جس کو میں ایڈ کر رہا ہوں اس کے ساتھ, تو یہ کیا ہونی چاہیے, یہ ہو جائے گی y2, کیونکہ آپ یاد رکھیے یہ جو ہے یہ y2 اسکوائرڈ مائنس 2y2 ایم ایکس 2 مائنس 2y2 b پلس m اسکوائرڈ x2 اسکوائرڈ پلس 2mx2 b پلس b اسکوائرڈ. یہ آ گئی ہمارے پاس سیکنڈ ٹرم. اب اس کے بعد جیسے میں نے کہا تھا کہ میں بیچ کی ٹرمز کو سکپ کرتا ہوا, بس ڈاٹ ڈاٹ مارتا ہوا آخری یعنی nth ٹرم تک چلا جاؤں گا. تو اب کیا ہوگا جائے گی یہ ٹرم, وہ جائے گی yn اسکوائرڈ مائنس 2yn ایم ایکس این, یہ ایم ایکس این یاد رکھیے سبسکرپٹ ہی تبدیل ہو رہے ہیں, باقی سب چیزیں وہی کی وہی ہیں. تو لہٰذا یہاں پر ہم جو 1 میں پہلی ٹرم میں 1 تھا, دوسری میں y2 اور x2 تھا, اب nth ٹرم میں yn اور xn ہوگا. تو مائنس 2yn پلس yn b پلس m اسکوائرڈ xn اسکوائرڈ پلس 2mxn b پلس b اسکوائرڈ. تو ہم یہاں تک تو بڑے آرام سے پہنچ گئے. اور یاد رکھیے کہ یہ اسکوائرڈ ڈسٹینس ہے ان پوائنٹس کا
جو کہ اس لائن کے ساتھ ہے اور ہمیں اس کو منیمائز کرنا ہے. میں یاد دلا تو پچھلی ویڈیو میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی. تو اب میں ان میں سے کچھ ٹرمز کو ایڈ کروں گا, سبسٹریکٹ کروں گا تاکہ تھوڑا سا مزید سمپلیفائی ہو جائے. تو یہ جو پوری کی پوری جو میں یہ باکس بنا رہا ہوں یہاں پر ایکسٹریم لیفٹ پہ انتہائی الٹے ہاتھ کی طرف, تو یہ ہو جائے گا y1 اسکوائرڈ پلس y2 اسکوائرڈ پلس y, اور یہ چلتا چلا جائے گا پلس yn اسکوائرڈ. اور اس کے بعد دوسری جو ٹرم ہوگی, یاد رکھیے یہ یہاں سے اگر آپ غور کریں تو 2 اور m یہ دونوں کے دونوں کامن نکلیں گے اور ساتھ میں مائنس بھی کامن نکلے گا, یعنی کہ -2m کامن نکلے گا یہاں پر. تو یہ یہاں سے یہ کامن نکلے گا اور یہ اس کو میں بریکٹ میں بند کر دوں یہ پورے کا پورا, مجھے آپ کو اندازہ ہو جائے. -2m باہر نکلا, اس کے بعد اندر ہمارے پاس کیا آ جائے گا, y1 x1 لکھوں یا x1 y1 لکھوں. بات ہے کہ کلر کوڈنگ کا مسئلہ ہو گیا. میں نے شروع میں کہا تھا کلر کوڈنگ کا معاملہ تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کے لیے سہولت رہے گی, تو یہ میں مٹا کے ان کو انہی رنگوں میں لکھتا ہوں جیسے کہ y1 اسکوائرڈ پلس y2 اسکوائرڈ پلس سو آن, اور یہ yn اسکوائرڈ, اور یہ پھر اس کے بریکٹ پیرنتھیسس آ گئے. پھر اس کے بعد جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ 2 اور -2 اور m یہ دونوں کے دونوں کامن نکل جائیں گے باہر. تو یہ پلس کی جگہ سوری یہ مائنس باہر نکلے گا, تو یہ 2m باہر چلا گیا. تو یہ میرے پاس ہو جائے گا. اب میں چاہوں گا y1 x1 لکھوں یا x1 y1 لکھوں, کوئی فرق پڑے گا نہیں, لیکن کیونکہ یہ ظاہر بات ہے ہم دو کوانٹیٹیز کی بات کریں, تو یہ x1 y1 میں لے لیتا ہوں پلس x2 y2 بھائی رنگوں کا بڑا مسئلہ ہو رہا ہے. x2 y2 پلس اس کے بعد یہ چلتا چلا جائے گا یہاں تک کہ میں xn ڈاٹ ڈالنے بھول گئے, یعنی کہ یہ nth ٹرم تک اور یہ پلس xn yn تک پہنچ جائے گا. یہ آگئی کون سی, یہ دوسری نمبر کی جو ٹرمز تھیں یہ ان کا مجموعہ یا ان کا سم میرے سامنے آ گیا. میں کسی خاص مقصد کے تحت ان کو اس طرح سے ترتیب وار لکھ رہا ہوں کیونکہ ہمیں ایک خاص فارمولے تک پہنچنا ہے. تو یہ -2m باہر موجود ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ -2 بھی کامن نکل رہا ہے تیسری ٹرمز میں یا تیسرے نمبر والی ساری ٹرمز میں. -2 بھی اوپر بھی ہے, دوسری میں بھی ہے, پھر nth میں بھی ہے, یعنی کہ یہاں سے میں -2b کو میں نے ایک بار پھر کامن نکالا اور اس کے بعد پھر y1 پلس y2 پلس y2 پلس سو آن y3 y4 y5 سے لے کر پلس آخری ٹرم کون سی میرے پاس nth ٹرم کون سی ہوگی, وہ ہوگی میرے پاس yn, اور یہاں پر آ کے پھر میں بریکٹ کلوز کروں گا. یہ میرے پاس تیسرے نمبر پر جو ٹرمز ہیں ساری کی ساری جس ترتیب میں یہ لکھا ہوا ہے اس ایکسپریشن کے حساب سے یہ تیسرے نمبر والی ٹرمز آ گئیں. اب باری ہے چوتھے نمبر کی. تو میرا خیال ہے کہ اب امید ہے الجبرا آپ کو اتنا زیادہ خطرناک نہیں لگ رہا ہوگا. ایک بار پھر وہی کاروائی, m اسکوائرڈ کامن جائے گا پلس m اسکوائرڈ کامن جائے گا. یاد رکھیے کیونکہ یہاں پر پہلے سے پلس موجود ہے, تو اب ہم x1 اسکوائرڈ پلس x2 اسکوائرڈ پلس سو آن. کلر کوڈنگ میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے, ان کو بھی میں نے, خیر کوئی بات نہیں. یہ لیجئے x2 اپنے رنگ میں آ گیا x2 اسکوائرڈ, اور اس کے بعد پھر xn اسکوائرڈ اپنے مخصوص رنگ میں آ گیا جس کو کہ میں نے کلر کوڈ کیا تھا, اور اس کو بھی میں yn اسکوائرڈ کو اس کے رنگ میں اور y2 اسکوائرڈ کو اس کے رنگ میں رنگ دوں تاکہ آپ کو ٹریک رکھنے میں تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے. اس کا مقصد بلا وجہ کے لیے رنگ بکھیرنا نہیں ہوتا. تو یہ چوتھی ٹرم آ گئی اس ایکسپریشن کی اوپر کی, اور یہ یاد رکھیے سارے کے سارے اسکوائرڈ ایرر کے برابر, یہاں پلس کا سائن لگانا بھول گیا تھا. اب یہاں پہ کیا جائے گا پلس 2mb, 2 میگا بائٹ نہیں 2mb. m جو ہے وہ سلوپ ہے اور b y انٹرسیپٹ ہے, یاد دلاتا چلوں آپ کو. تو یہ ہو جائے گا x1 پلس x2 ہر چیز کو اس کے رنگ میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں میں, اور پلس 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 سو آن کرتے کرتے میں xn پہ پہنچ جاؤں گا. اور یاد رکھیے xn سے پہلے پلس کی سائن ہوگی, اگر میں لکھنے میں بھول بھی گیا ہوں تو آپ ذہن میں رکھیے گا. تو یہ جو ہے میرے پاس پانچویں ٹرم آ گئی, یہ میرے پاس پانچویں ٹرم. اب میرے پاس
یہ بی اسکوائرڈ آ رہے، تو یہ کتنے بی اسکوائرز ہوں گے؟ یاد رکھیے ہمارے پاس nth ٹرمز ہیں، n ٹرمز ہیں، تو یہ n ٹائمز یعنی n مرتبہ آپس میں جمع ہوگا تو یہ n ٹائمز بی اسکوائرڈ آ جائے گا آخری، یہ والا جو پارٹ ہے، یہ جو چھٹی اور آخری چھٹی ہوئی ٹرم جو ہے یہ آ جائے گی n ٹائمز بی اسکوائرڈ، n ضرب b کا مربع آ جائے گا۔ تو اب میں آپ کو ایک بار پھر، کیونکہ ہم خاصے آگے بڑھ گئے، یاد دلاتا چلوں کہ اسکوائرڈ ایرر فرام دا لائن یہ ان پوائنٹس کا ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ یہ وائی کوآرڈینیٹس کا فرق ہے، اور اب آپ کو خاصی حد تک یہ چیز سمپلیفائڈ لگ رہی ہوگی، لیکن میں یہاں پر چھوڑتے ہوئے آپ کو اگلی ویڈیو میں ملوں گا۔ شکریہ۔